السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا او کما جاء فی الحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی جب 15 تاریخ ہو جائے اس کے بعد نفل روزے مت رکھو، کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے، 2-4 دن چھوڑتے تھے، پورا مہینہ رکھتے تھے رمضان آنے کی خوشی میں۔ لیکن ہم لوگوں سے کہا کہ رمضان شعبان کی 15 ہو جائے پھر نفل روزے مت رکھو۔ کسی کی عادت ہے پیر اور جمعرات کو رکھنے کی، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن بلا سبب نفل روزے مت رکھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان میں ماہواری کی وجہ سے، میں ان کو قضا نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول بہت روزہ رکھتے، میں بھی روزہ رکھ لیتی۔ اس لیے علماء نے کہا ہے جو بیمار تھے، سفر پر تھے، حائضہ عورت جو روزہ چھوڑی ہے، ان کو چاہیے کہ شعبان میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کر لیں۔ اگر نہیں کیے، رمضان بھی آ گیا، رمضان کے بعد وہ روزے قضا کریں گے تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا اور ایک روزہ بھی رکھنا۔ عبداللہ بن عباس نے ایسے ہی کہا ہے۔ تو شعبان کی کیا فضیلت ہے؟ شعبان کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں کوئی خاص بات نہیں آئی، بس یہی جو میں نے بتایا، اس کے علاوہ شعبان کی کوئی اور خاص بات نہیں آئی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتقدم رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ مت رکھو۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے چاند دیکھتے 29 کے بعد نہیں نظر آیا تو سمجھتے چاند نظر آ گیا ہوگا، نکل گیا ہوگا، دیکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، اس لیے چلو روزہ رکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسے نہیں رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو آدمی کے 1-2 دن پہلے روزہ رکھتا ہے رمضان سے، وہ ایک طرح سے اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، ایسا بھی آپ نے بتایا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے شب برات کا لفظ ہے بھی نہیں، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ایسے آیا۔ اس میں لوگوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی، اسی لیے علماء کہتے ہیں گنہگار بدعتی سے بہتر ہے۔ یہ ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ بہتر ہے بدعتی سے۔ کیوں؟ گناہ جو کرتا ہے وہ گناہ سمجھ کے کرتا، توبہ کر لے گا کہ بھائی اتنے دن سے میں گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ بدعتی ثواب سمجھ کے کرتا، اور کیا کیا کر سکتے، اور کیا کیا کر سکتے، اس لیے جو ہے گنہگار بہتر ہے بدعتی سے۔ ہارون رشید جو عباسی حکومت کا ایک بڑا خلیفہ تھا، اس کے زمانے میں پارسی لوگ، پارسی بولنے کا مطلب پارسی ایک قوم ہے، اس کے کچھ لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے ہارون رشید کے زمانے۔ ان کو کہتے تھے برمکی خاندان، خاندان برامیکا، برمکی خاندان۔ دل میں آتش پرستی اور زبان پر لا الہ الا اللہ۔ بڑے بڑے وزیر خزانہ، وزیر فلاں، بہت ماہر لوگ، حساب میں، کتاب میں، دوسری چیزوں میں
اس لیے ہارون رشید نے ان کو وزیر بنا کے رکھا. مسلمان بتاتے تھے اپنے آپ کو، لیکن ان کا عقیدہ تھا آگ کی پوجا کرنا. اس لیے جب وہ نیا سال شروع ہوتا ان کو، جس کو کہ نوروز کہتے ہیں، نیا دن ہے نا، کیا کرتے؟ وہ جہاں عبادت کرنا ہوتا مسجد میں، بہت موم بتیاں جلاتے، بہت موم بتیاں جلا کے عبادت کرتے. روشن رہنا چاہیے نا. روشنی کے پجاری، لائٹ کے پجاری. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے نان مسلمز کو جو ہی چراغ جلاتے فوراً نمسکار کرتے. وہ کیا ہے اس کے اندر؟ روشنی کے اندر نہ بلب ہے نہ ٹیوب لائٹ ہے اس کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ ہے. ویسے وہ لوگ سمجھتے تھے. یہ بدعت مسلمانوں میں بھی آ گئی. چراغاں کرنا، قبرستان کو سنوارنا، مسجد کو سنوارنا، جتنا لائٹ ہو سکے جلانا. ایک تو فضول خرچی ہے اور نان مسلمز کی مشابہت بھی ہے، برما کے لوگوں کی مشابہت ہے. یہ ساری بدعتیں ہیں. اور اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ مرے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں. حنفی فقہ کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں فتاوی بزازیہ. اس میں لکھا ہے جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، حنفی مذہب کی کتاب ہے، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے گئے ہوئے لوگوں کی روح دنیا میں واپس آتی ہے، فقط کفر، یہ کافر ہے. کسی کی روح واپس نہیں آتی جانے کے بعد. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی روح آتی ہے، اس لیے گھروں کو سنوارتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، رنگ کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر کس بڑے سینی میں ان کو کیا پسند تھا وہ کھانا پکا کے رکھتے. بریانی پسند تھی کیا؟ بریانی. پھل میں سیب پسند تھا کیا؟ وہ سب بلا کے رکھ دیتے. ان کے روح آ کر سونگ کر چلے جاتی. مولوی صاحب کو ہدیہ دے دیتے. پیٹ پالنے کے واسطے بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر کے رکھے ہیں. ایک مولوی صاحب کو بلائے، بھئی آئیے ہمارے ہاں ذرا فاتحہ پڑھ کے جائیے. تو مولوی صاحب ہاتھ اٹھائے، بلائے روح کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آئی نہیں، چھوڑ دیے. اور ایک بار نہیں بھی آتی نہیں، میں کیا کروں؟ پھر اٹھائے، چھوڑے. تیسری مرتبہ اٹھا کے بولے ہاں ایک بکرا اگر اس کے ساتھ رکھیں گے ان کی روح آنے کے لیے تیار ہے. بکرا لا کے رکھے جی، بیچارے دوڑ دوڑ کے. اب ہاتھ اٹھائے، او صاحب جھومنے لگے، آ گئی آ گئی آ گئی. بکرا بھی مل گیا اور سب ٹٹا بھی مل گیا ان کو. بہت خوش ہوئے. یہ سب کر کے رکھے. ایک آدمی دبئی میں رہتا تھا، ایک لڑکا، حیدرآباد کا لڑکا. وہ آیا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. پہلی برسی تھی، آیا تھا شعبان کی 15ویں کے لیے. ان کی جو امی تھی بیوہ، اچھا ڈریس پہن کے سنگار سنوار کر کے بیٹھی آئے نہیں. یہ لڑکا بھی پریشان، دبئی سے آیا اس کے لیے، کیا کریں، پریشان. آخر میں یہ ہوا کہ یہ ایک چیز نہیں تھی اس میں. وہ جو رکھے تھے سگریٹ رکھے تھے. سروٹ ایک ہوتا تھا پرانے زمانے میں، آج کل تو شاید ملتا نہیں، معلوم نہیں. سروٹ ایک ہوتا تھا، وہ بھی سگریٹ کی طرح، وہ نہیں ملتا تھا. اس کی وجہ سے ان کی روح آئی نہیں. ان کی امی رونے لگی، کہاں تو بھی تلاش کر کو لے کر آؤ، کہاں ملتا، وہ ختم ہو گیا زمانہ اس کا. فتویٰ پوچھنے لگے، کیوں حضرت 2 سگریٹ رکھ ڈالوں کیا اس کے بدلے؟ میں نے کہا آئندہ سال جی سگریٹ نہیں لا کے پورا پیکٹ رکھو، تمہیں پی لو، باقی کا ان کے واسطے چھوڑ دو. کیسے کیسے لوگ ہیں جی. ایسے لوگوں کا عقیدہ. یہ لوگ شب برات مناتے، نعوذ باللہ. حدیث میں یوں بھی آیا، ضعیف حدیث، بالکل ضعیف حدیث، کہ شعبان کی 15ویں ہو تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. شعبان کے 15 کو رات میں اچھی عبادت کرو، دوسرے دن روزہ رکھو. کل 4 شنبہ ہے، بہت سارے لوگ روزہ رکھیں گے جو آج لوگ جاگتے ہیں. کیا فائدہ جی.
کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کیا بھی کوئی خاص بات ہی نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یوں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آہستہ سے سوئے، پھر آہستہ سے اٹھ کے کہیں گئے، میں دیکھ رہی تھی، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی، جا کے اللہ کے رسول قبرستان میں دعا کرنے لگے جنت البقیع کے مرے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول بتائے حضرت عائشہ سے، معلوم ہے آج کی رات کتنی فضیلت والی ہے؟ آج کی رات میں اللہ تعالی دنیا کی طرف جھانکتا ہے، بنو کلب جو قبیلہ تھا بکریاں پالتے تھے، 300-400 بکریاں ایسے پالتے تھے، ان کے بکریوں کے بال کے برابر سب کی مغفرت کر دیتا مسلمانوں کی۔ ہاں مشرک کی نہیں کرے گا، جو اپنے دل میں کینہ رکھا اس کی بھی مغفرت نہیں۔ حدیث ضعیف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزانہ تہجد کے وقت، یعنی جب صبح صادق طلوع ہونے کے لیے گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹہ ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی بیمار؟ مجھ سے دعا کرو تو میں اس کو تندرست کروں گا، بھوکا ہے کھانا مانگو کھانا دوں گا، ننگا ہے کپڑا مانگو کپڑا دوں گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ بندوں کو ندا دیتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے ہر رات۔ یہ صحیح حدیث ہے، لہذا مانگو، روزانہ مانگو۔ سال میں ایک رات مقرر کر کے عبادت کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ بدعت کا کام ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے گمراہیوں سے بچایا۔ بہرحال یہ شعبان کی باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی جمعے کے خطبے کے اندر، اور بھی چند باتیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ عام طور پر اسے رمضان کے لیے سمجھے 14-15 دن رہ گئے ہیں، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ شب قدر وغیرہ کی فضیلت تو ہے، رمضان کی فضیلت ہے، سب کچھ ہے، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ عام طور پر رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر کے اندر سب چیزیں بھر کے رکھنا، جتنی دال ہوتی، فلاں ہوتا، تیل 10 کلو منگا لیں گے، 15 کلو منگا لیں گے، کیا کیا کرنا ہے؟ رمضان آنے 4-5 مہینہ باقی ہے، پورا کچن بھر کے رہے گا، کدھر دے لے تو ہر چیز ہے، دال بھی ہے، فلاں بھی ہے، بڑا بنانا ہے، بڑے بنانا ہے، سموسہ تلنا ہے، ماشاءاللہ۔ کھانے پینے کے دن سمجھتے رمضان کو، سبحان اللہ، سب ایسے ہی سمجھتے جی۔ اللہ نے 11 مہینے کی اجازت دی کھانے پینے کے لیے، 1 مہینہ کہا بھوکا رہو، حالانکہ رمضان میں سب سے زیادہ کھاتے، افطار کے وقت کر لیتے جی، مسجد میں اگر پینا ہے تو کچھ پی لیے کھا لیے، پھر گھر کو گئے، گھر کو جانے کے بعد پھر اور ایک بار افطار کرتے، پھر اس کے بعد تراویح کو عشاء کو آنا ہے نا، تب بھی تھوڑا سا کھا پی کر آتے، تراویح پڑھ کے جا کے پھر 1 مرتبہ کھاتے۔ کتنے مرتبہ کھائے جی؟ 4 یا 5 مرتبہ کھاتے سونے تک۔ اگر سال بھر میں آپ کھائے ہیں بڑے، عام طور پر بڑے بناتے نا ماش کے بڑے، سال بھر میں کھائے ہوں گے 40، رمضان میں کتنے کھاتے؟ 120 کھاتے 1 مہینے میں، سال بھر میں کھاتے اتنے، اور کھانے کا مہینہ بنا کے رکھے ہیں، تیاری اس کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ اسی طرح سال بھر ہے دنیا کا 11 مہینے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور 1 مہینہ آخرت کمانے کے لیے، 1 مہینہ آخرت کمانے کے لیے۔ رمضان کی کتنی فضیلتیں ہیں جی، بہت فضیلتیں ہیں نا، لیکن عام طور پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ساری دکانیں کھلی رہتی ہیں، 10 بجے بند کرنے والی دکانیں رات کے 12 بجے تک بند کرتے ہیں، خاص کر کپڑے کی دکان، کھانے پینے کی دکان، چلتے رہتا کاروبار۔ دنیا کمانے کی خواہش رمضان میں بھی زیادہ رہتی ہے، حالانکہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے رمضان، آخرت کمانا چاہیے۔ تو رمضان کی تیاری کھانے پینے کے سامان اور کپڑے کے سامان میں نہیں ہے،
رمضان کا مہینہ آ گیا، 10 رمضان بھی ہوتے نہیں، کپڑے کی خواہش ہو جاتی، ارے جلدی سلا لینا، درزی ملے گا نہیں، پھر لے جا کے دیں گے، عید کے دن بھی نہیں دے گا۔ کتنی تیاری کرتے جی، جلدی کپڑا خرید لو، بچے کے لیے، بچی کے لیے، بیوی کے لیے، فلاں کے لیے، درزی کو ڈھونڈو، کون سا درزی ملتا، اس سے تیاری کر لیں گے، کپڑے کی تیاری، اور سب چپل جوتے کی تیاری، یعنی دنیا کی تیاری، وہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ حالانکہ رمضان کی تیاری ایسی ہوتی ہے کہ سب پلاننگ کرے آدمی۔ قرآن کا مہینہ ہے بھائی، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اس لیے ہم کو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے ٹائم نکالنے والے، آفس میں کام کرنے والے بھی جب ان کو فرصت ملتی ہے آفس میں قرآن پڑھتے، البتہ کمپنی کا جو ذمہ دار ہے وہ اجازت لینا، دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، جو میرا کام کا پورا کر دیتا ہوں، ٹائم رہتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کرے، اس سے پوچھے نہیں، آفس کا کام چھوڑ کے قرآن پڑھتے آفس میں، گناہ ہو جائے گا، خیانت ہو جائے گی۔ کمپنی کا جو 8 گھنٹے کا کام ہے اس میں آدھا گھنٹہ آپ قرآن پڑھے، ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھو، کمپنی کے ڈیوٹی آورز ہو گیا 8 گھنٹہ، پھر اس کے بعد پڑھو قرآن جتنا چاہے۔ نہیں آفس میں کوئی کام نہیں ہے تو کمپنی کا جو ذمہ دار ہے اس سے اجازت لے، قرآن پڑھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے بڑے عالم، 4 جو مذہب بتاتے لوگ، ایک تو حنفی مذہب، اور دوسرا مالکی مذہب، تیسرا شافعی مذہب، اور چوتھا حنبلی مذہب۔ سعودی عرب میں حنبلی مذہب ہے، قطر میں بھی حنبلی مذہب ہے، اور بعض جگہ دوسرے مذاہب ہیں، زیادہ تر عرب میں حنبلی مذہب ہے۔ تو امام مالک بہت بڑے عالم مدینے کے، رمضان کا مہینہ آتا درس بند، ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں موطا، روزانہ درس دیتے امام مالک، 11 مہینے تک حدیث کا درس دیتے، احکام بتانا لوگوں کو، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سب درس دیتے۔ رمضان آتے ہی بولتے رمضان قرآن کا مہینہ آ گیا، اب 1 مہینے کے بعد ہمارا سبق شروع ہوگا۔ خود قرآن پڑھتے، بہت پڑھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی کے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر دے اس نے قرآن نہیں سمجھا، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، جلدی جلدی پڑھتے، جلدی جلدی پڑھتے، اللہ بچائے۔ 3 دن تو اس طرح تقریباً 10 قرآن ختم کر سکتے رمضان میں، 3 دن کو یہ قرآن ختم کر سکتے، جن کو کہ موقع ہے اور صاحب ان کو کام کم ہے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے رہو قرآن، پڑھتے رہو۔ کتنی فضیلت ہے جی قرآن کی، یاد کرنے کی کوشش کرو، بہت اچھا ہے۔ لیکن بعض صحابہ سے مروی ہے 1 رات میں یہ قرآن ختم کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 1 رات کو یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کیسے ہوتا جی؟ 1 پارہ پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا، اب 30 پارے ہیں 15 گھنٹہ لگتا جی، کیسا ختم کرتے ہوں گے اللہ کو معلوم جی۔ ہمارے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ بولے 1 دن میں نے کوشش کی کہ 1 رات میں قرآن ختم کرنا، بہت تکلیف ہوتی، بولے حضرت عثمان کی حدیث معلوم نہیں تھی کیا 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا؟ معلوم تھی، وہ کہتے تھے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 3 دن میں 1 مرتبہ ختم کرو، رمضان میں جتنا چاہے ختم کرو، ایسا بولتے تھے۔ اب تبلیغ نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہماری گھر کی خواتین بھی 1 مہینے میں 120 قرآن ختم کرتے، سبحان اللہ، پتہ نہیں کیسے کرتے، ہے نا۔ وہ بعض لوگوں نے کہا وہ بھائی آسان ہے، میں بھی کرتا ہوں نا۔ ارے کیسے جی؟
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حروف ہیں؟ اچھا 780 پرچے ہوتا جی، پورا ایسا لکھ لو، 1000 2 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 10 کروڑ لکھتے جاؤ، 10 منٹ میں جی پورا قرآن ختم ہوتا جی۔ ویسا بولے ہماری عورتیں بھی، ہماری خواتین بھی 1 مہینے میں 120 مرتبہ قرآن ختم کرتی ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن ختم کرنے کے لیے وقت بھی اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، تو لہٰذا 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تیاری تو یہ ہے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالا جائے، قرآن پڑھنے کے لیے موقع تلاش کیا جائے جتنا ہو سکے۔ ہفتہ اتوار آفسوں میں چھٹی رہتی ہے، ان دنوں میں چاہے تو آدمی قرآن پڑھے، اور عام طور پر ایسے بھی ہوتا ہے ہفتہ اتوار چھٹی رہتی ہے، اعتکاف بھی کرتے، رمضان میں 1 دن کا اعتکاف کر سکتے، 2 دن کا اعتکاف کر سکتے، سنت آخری کے 10 دنوں کا اعتکاف۔ لیکن رمضان میں، غیر رمضان میں جب چاہے اعتکاف کر سکتے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ گئے، پھر مسجد سے نہیں نکلنا، اللہ کے کھانے پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو باہر جائے گا، ورنہ اپنے آپ کو مسجد میں گھیر کے رکھے گا۔ تو جن کو موقع ملتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کی تیاری کرتے ہوئے 1 2 دن کا بھی اعتکاف کریں، اور چاہے تو آخری عشرے میں 3 دن کا 4 دن کا اعتکاف بھی کریں، کوئی مدت نہیں ہے اعتکاف کے لیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول میں جب کافر تھا نیت کیا تھا، نظر مانا تھا 1 دن بیت المقدس فلسطین جا کر وہاں اعتکاف کروں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا مکہ میں اعتکاف کر لو جی، اس سے بھی افضل ہے 1 رات کا۔ ایسے اسی طرح ایک اور صحابی ہیں 19، ان سے لوگوں نے پوچھا بھئی تمہارے والد 1 رات اعتکاف کرتے تھے کیا؟ ہاں جی، کیسے؟ کہا کہ میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے رمضان میں، اور کہا اللہ کے رسول میرے باغ ہیں، میں 10 دن اعتکاف کو نہیں بیٹھ سکتا، پانی دینا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے 1 رات میں آ کے اعتکاف کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی 23 رمضان کو آ جاؤ، کسی میں 21 ہے، کسی میں 23 ہے، تو کیا کرتے ان کے باغ سے اونٹنی پر بیٹھ کر آتے، عصر کو نکلتے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد کو پہنچ جاتے، اونٹنی کو باندھ دیتے، چارہ ڈال دیتے، مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے، رات بھر عبادت کرتے، فجر پڑھتے، اونٹنی میں بیٹھ کے گھر کو چلے جاتے، باغ کو چلے جاتے۔ تو 1 رات کا اعتکاف بھی ہے، آدھے دن کا، آدھی رات کا بھی اعتکاف ہے، کرنا چاہیں تو اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ تیاری کریں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی، کپڑے لتے کی اور سب دوسری چیزوں کی تیاری کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہماری روحانی قوت کو طاقت دینا ہے، ہمارے اندر دل میں اتنا یقین پیدا ہو، اتنی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، مشکلوں کو دور کرے۔ جو ہمارے ملک کے اندر دوسری جگہ مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے سب دعا کریں، سوچ سوچ کے دعا کر سکتے ہیں، تو رمضان کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور جو فضیلت رمضان کی آئی ہے وہ سب تو آپ جمعہ کے خطبے کے اندر تسلسل کے ساتھ سنتے رہتے ہیں کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے رمضان کا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا بھی زیادہ اہتمام کریں۔ یہ غلط مسئلہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایسے کرتا ایسے کرتا ایسے کرتا، میں نے پوچھا کیا کرتے جی؟ کہا نہیں ایک حضرت بولے مجھے قرآن پڑھنے آتا نہیں، اس کے اوپر انگلی پھیرے تو اتنا ثواب ملتا۔ کتنے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں، بہت سارے لوگ ایسے پڑھنے آتا نہیں نا، دیکھتے انگلی برابر ایک ایک سطر کو انگلی پھیرتے جاتے، یہ بھی غلط ہے جی۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا رمضان کے مہینے میں بھی کسی کے پاس وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں، پھر قرآن کیسے پڑھنا ہے۔
کیسے اس کا تلفظ کیسا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے نا. تو رمضان کا مہینہ روحانی تیاری کا، جسم کی تیاری کا نہیں، یہ ہونا چاہیے. رمضان کے کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رمضان میں سمجھیے رات میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے. رات کے وقت بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے. دن میں کرے تو بہت بڑا گناہ ہے. 60 آدمی کو کھانا کھلانا، نہیں تو غلام آزاد کرنا، نہیں تو 60 روزے ایک بھی چھوڑے بغیر مسلسل رکھنا. رات میں اجازت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر صحبت کیے کسی بھی وقت، سمجھو رمضان میں ہو، جاگے، اب نہائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے ناپاکی کی حالت میں سحری کر لینا، اس کے بعد نہا لینا. یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ایسے مسائل جاننے کے لیے. اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ صاحب اگر بیوی سے صحبت ہوئی ہے یا جنابت ہو گئی ہے، احتلام ہو گیا ہے، اٹھے دیر سے 15-20 منٹ ہیں، نہانے گئے تو 15-20 منٹ ختم ہو جاتے، پھر سحری نہیں کر سکتے نا. اس لیے سحری کر لو پھر اس کے بعد نہا لو. ایسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. دوسری بات عورتوں سے تعلق رکھتی ہے. بہت ساری عورتیں ماہواری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. چھوڑ دینا چاہیے، روزہ رکھے تو بھی قبول نہیں ہوتا، لیکن روزے کی قضا بعد میں کریں گی، نماز کی قضا نہیں ہے. کوئی عورت سمجھیے کہ ابھی سحری کا وقت باقی 1 گھنٹہ، پاک ہو گئی، اس کو چاہیے کہ فوراً سحری کھا لے، پھر اس کے بعد نہا لے. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں سحری بھی کھاتی نہیں، نہاتی بھی نہیں، 8 بجے 9 بجے اٹھ کر نہاتی ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب آپ پاک ہو گئی تب کا تب روزہ فرض ہو گیا آپ کا. ابھی 1 گھنٹہ ہے سحری کے لیے، آدھا گھنٹہ ہے سحری کے لیے. آپ کو چاہیے کہ فوراً سحری کرو، اس کے بعد نہاؤ، نماز پڑھو. لیکن عورتیں اس میں غفلت کرتی ہیں، اس لیے عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. تو عورتوں کو جتنے روزے قضا ہوتے ہیں بعد میں ان کی قضا کر لینا چاہیے. عورتوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب روزہ رکھی ہوئی ہیں، ابھی روزہ کھولنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے، اب ان کو ماہواری شروع ہو گئی، خون شروع ہو گیا، تو ان کو چاہیے کہ روزہ توڑ دیں. کیا آدھا گھنٹہ ہے نا، توڑ دیں، ثواب ملے گا، قضا کریں گے اس روزے کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے حیض کی حالت میں آدھا گھنٹہ رہ کے پھر افطار کریں، وہ روزہ ہوتا نہیں ہو، وہ روزہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ روزہ نیت ہی کر لیں توڑ دی میں روزہ. ماہواری شروع ہو گئی تو ان کے لیے یہ سب مسائل ہیں، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح جو عورت نفاس کی حالت میں رہتی ہے اس پر بھی روزہ نہیں ہے، اور صاحب اس پر بھی نماز نہیں ہے. جب خون بند ہو جائے گا نہا دھو کے نماز روزہ شروع کرے گی. یہ عورتوں سے متعلق کچھ باتیں تھیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد بھی ذرا انتظار کرتے، نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے دیر سے سحری کرتا. یوں سمجھے کہ 5:20 کو سحری ہے، یعنی فجر کا وقت ہے، 5 بجے ختم کرو، 5:10 کو ختم کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. رات کے 2 بجے سحری کر کے سو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح آجلہم فطرن، اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جو ہی سورج غروب ہوا افطار کر لے. ورنہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے سورج غروب ہو کے 3 یا 5 منٹ کے بعد اذان دیتے، ایسا نہیں ہے. ایک اور مسئلہ بھی جو عام طور پر ہوتا ہے، کسی سے پوچھے کیا بھی روزہ نہیں کیا؟ نہیں بھی سحری کو اٹھا نہیں بھی. ارے سحری کو نہیں اٹھے تو کیا تعلق ہے بھی؟ سحری کرنا سنت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، تم ایسے ہی روزہ رکھ لو. حضرت عثمان روزہ رکھتے تھے نا، کیا بھی کھانے نہیں پینے نہیں، دشمن گھیر لیے ہیں، پوچھتے اپنی بیوی سے نائلہ کھانے ہیں کچھ بھی نہیں نا.
خیر میں نیت کر لیا روزے کی. افطاری کے وقت پوچھتے کچھ ہے 2 گھونٹ پانی کا؟ نہیں. تو میں افطار کی نیت کر لیا. ایسے تھا. تو افطار کرنا سنت ہے، نہیں کرے تو بھی روزہ رکھنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں سحری کو نہیں اٹھے تو روزہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے جی، ایسے نہ ہونا چاہیے. یہ چند مسائل تھے شعبان کے تعلق سے بھی اور رمضان کے تعلق سے بھی. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ جمعہ کے بیان میں سنیں گے. 20-25 منٹ سے زیادہ ہو گیا، تقریباً سمجھیے کہ آدھا گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے. شاید روزانہ 20 منٹ کا بیان ہوتا تھا، میں نے 10 منٹ آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے سارے مسلمانوں کو ہر بدعت شرک کے کام سے بچائے. اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آنے والے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع نصیب فرمائے. جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. جو حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پوری کرے، جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھ کے اپنے پاس ایمان کی حالت میں بلا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.